نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. یہ حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے 4 دشمن بیان فرمائے کہ ایمان والا بندہ مومن، آپ نے فرمایا کہ اس کے 4 دشمن ہوتے ہیں. اس کا پہلا دشمن ہے ایسا مومن جو اس سے حسد کرتا ہے. مسلمان سے مسلمان کا حسد کرنا علامت اس بات کی ہے کہ اس کا دشمن ہے، اس کا دوست نہیں ہے. اور ایسا منافق جو اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے، دل کے اندر کینہ، بغض، ایک گھٹن کی کیفیت کہ باہر سے کچھ نہ کرے لیکن اندر ہی اندر ایک انتقام کا جذبہ. تو یہ دل کا جو بغض ہے یہ نفاق کی علامت ہے، منافقت کی علامت ہے. ورنہ جیسا آدمی باہر سے ہو ویسا اندر سے ہو، جیسا اندر سے ہو ویسا باہر ہو. یہ ظاہر اور باطن کا جو تضاد ہے یا قول اور فعل کا جو تضاد ہے تو یہ انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی فرمایا کہ دشمن ہے. پھر آگے 2 دشمن اور بیان فرمائے. ایک شیطان دشمن ہے کہ جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی بھی ایسا موقع کہ جس میں شیطان اسے گمراہ کر سکتا ہو تو شیطان اس موقع سے چوکتا نہیں ہے. اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ شیطان کی اس چال کو یہ ناکام کر دے اور اپنے اللہ کو راضی کر لے، یا شیطان کا کہنا مان لے تو اللہ کو ناراض کر لے. یہ انسان کے اپنے اختیار کے اندر ہے کہ شیطان کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، کسی سے جبر کے ساتھ گناہ نہیں کرا سکتا. جب آدمی گناہ کرتا ہے اپنے اختیار سے، ارادے سے اور اپنی شامت اعمال سے کرتا ہے. شیطان کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اور زبردستی اسے گناہ کرا دے. نہیں، اپنی نفسانیت ہوتی ہے، اپنی شہوانیت ہوتی ہے. گناہ کر کے اسے مزہ اور لذت آتی ہے، اس لیے وہ گناہ کر گزرتا ہے. اور چوتھے فرمایا کہ ایسا نفس جو اللہ کے راستے کے، اللہ کے ساتھ نافرمانی کے لیے جھگڑا کرتا ہو، یعنی اندر سے نفس جو ضد کرتا ہو، اس سے جھگڑا کرتا ہو، کس لیے؟ اللہ کی نافرمانی کے لیے. تو یہ نفس اور شیطان کا ایک جوڑ ہے، اور یہ دونوں ایسے دشمن ہیں. ایک باہر کا دشمن ہے، ایک اندر کا دشمن ہے. ایک باہر سے بہکا رہا ہے، ایک اندر ہی اندر دشمن بیٹھا ہوا ہے. اب اس کی چالوں کو پہچاننا چاہیے کہ آخر اس سے بچا کس طرح سے جائے. اس کی ایک پہچان بزرگوں نے یہ بیان فرمایا کہ جب آدمی کوئی کام کرے، کوئی کلام کرے، کوئی ملاقات کرے تو اس وقت یہ سوچ لے کہ یہ کام کس لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا اپنے نفس کو، اپنے جی کو خوش کرنے کے لیے، کس لیے کر رہا ہوں. اگر اندر سے یہ جواب آتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اس کام سے اللہ راضی ہوگا تو کر لینا چاہیے. اور اگر اندر سے یہ جواب آئے کہ نہیں، یہ کام تو نفس کو خوش کرنے کے لیے ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، نفس کی رضا پیش نظر ہے، تو پھر ایسے کام میں اس نفس کی چاہت کی مخالفت کرنی چاہیے، پھر اس کے تقاضے کو پامال کرنا چاہیے.
اب ہوتا یہ ہے کہ ادھر چاہت ہوئی اور ادھر ہم نے وہ تقاضا پورا کر دیا. جب ہم نے اس کے تقاضے کو پورا کیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور طاقت دے دی، اس کی چاہت کو پورا کر کے اس کی آبیاری کر دی. وہاں تو چاہیے تھا مخالفت، کہ اگر کہیں زمین میں تو جھاڑیاں اگ جائیں اور کوئی جھاڑیوں کو پانی دینے لگے تو کیا ہوگا؟ اور جڑیں مضبوط ہو جائیں گی. وہاں تو یہ اس کو پانی دینا بند کر دو تو وہ سوکھ کر خود بخود ختم ہو جائیں گی. اسی طرح سے وہ جو گناہ کے تقاضے جو انسان کے نفس کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، یا نفس اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے، بہکاتا ہے، اگر اس تقاضے کو پورا کر دیا جائے تو ایسا جیسے اس کی آبیاری کر دی، اس کی جڑوں کو پانی دے دیا اور اسے تقویت پہنچا دی. اب وہ تقاضا ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ تقاضا اور بڑھے گا. مثلا کوئی بد نظری کا موقع آ گیا، اب نفس کہتا ہے کہ دیکھ لے اور اللہ کا حکم ہے کہ نہ دیکھ. اب یہاں پر نفس ایک چال چلتا ہے، کیونکہ دیکھنے میں نفس کو لذت اور مزہ آتی ہے، اور نہ دیکھنا نفس کے اوپر بھاری پڑتا ہے، شاق ہے، ایک بوجھ ہے، ایک مشقت ہے نہ دیکھنے میں. لیکن اس نہ دیکھنے میں تعلق مع اللہ کی دولت بھی ہے. نفس پر تو تعب اور مشقت ہے، لیکن اس مجاہدے پر تعلق مع اللہ بھی ہے. تو ادھر تقاضا پیدا ہوا، اس نے کہا بھائی میں تو نہیں دیکھتا، اللہ ناراض ہوگا. اللہ کا حکم ہے یغضوا من ابصارہم، نظروں کو نیچا رکھو. تو نفس کیا کہتا ہے؟ کہتے کہ ارے ایک دفعہ تو دیکھ لے، ایک دفعہ دل بھر کے دیکھ لے، اس کے بعد نہ دیکھنا، اس کے بعد نہ دیکھنا. کم از کم جب دیکھنے سے تسلی ہو جائے گی تو پھر خود بخود دل بھر جائے گا، تو پھر اس کے بعد دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ نفس کا ایک جال ہے، نفس کا ایک قید ہے، جس میں نفس اسے پھنساتا ہے، الجھاتا ہے. کیونکہ اگر ایک دفعہ دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد وہ تقاضا ختم نہیں ہوگا، وہ تقاضا کمزور نہیں ہوگا، تقاضا اور بڑھ جائے گا. اور اس کی مثال یہ بیان کی بزرگوں نے، جیسے خارش کا مریض. اب کھجانا جو ہے لگتا ہے کہ بڑی میٹھی میٹھی کھجلی ہے، لیکن ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ کھجانا نہیں، کیونکہ اگر کھجاؤ گے، کھجانے سے کھجلی ختم نہیں ہوگی اور بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ کھجا کھجا کے اپنے آپ کو زخمی کر لے گا. تو اسی طرح سے اس کا علاج کھجانا نہیں ہے، اس کا علاج رکنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے. اسی طرح سے جب یہ تقاضا ہو کہ دیکھ لے، گھور لے، تک لے، تو اس کا علاج دیکھنا نہیں ہے. اب نفس یہ کہتا ہے کہ دیکھ لے، ایک دفعہ دل بھر کے دیکھ لے، پھر نہ دیکھنا. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ یہ گناہ کا جو علاج ہے وہ گناہ سے کر رہا ہے، گناہ کا علاج گناہ سے کر رہا ہے. اور گناہ کا علاج کبھی گناہ سے نہیں ہوا کرتا، علاج بضد ہوا کرتا ہے. اور اس کی ضد کیا ہے؟ نہ دیکھنا، نہ گھورنا، نہ تکنا، اس تقاضے کی مخالفت کرنا، یہ بضد ہے. تو جب اگر نفس کے کہنے پر دیکھ لیا، اب وہ دیکھنا، ایک دفعہ کا دیکھنا دل کے اندر روگ پیدا کر دے گا، اور وہ دل میں ایسا روگ پیدا ہوگا کہ وہ بار بار دیکھنے کا ذریعہ بنے گا، بار بار دیکھنے کا ذریعہ بنے گا. وہ کھجلی ہے بڑھتی چلی جائے گی، وہ کم نہیں ہوگی، وہ تقاضا بڑھتا چلا جائے گا. اس کا علاج یہی ہے کہ پہلی دفعہ میں کہہ دے بھائی مجھے نہیں دیکھنا، چاہے جان چلی جائے گی نہیں دیکھوں گا. ہمت کرے، اللہ سے مدد مانگے، اور اللہ کی مدد کے بھروسے پر اپنے آپ کو روک لے. تھوڑی تکلیف آئے گی، مشقت آئے گی، لیکن دولت بھی بہت بڑی ملے گی. کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ایسے موقع پر اپنی آنکھ کو روک لے، اختیار تھا نا، دیکھ سکتا تھا لیکن نہیں دیکھا، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے نہیں دیکھا. تو جس نے اپنی آنکھ کو روک لیا، باوجود اس کے کہ اختیار تھا، ارادہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کا دھیان آ گیا، فرمایا اللہ اسے با حلاوت عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے. ایسی عبادت کی لذت، ایسی حلاوت کہ جسے وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے، وہ کب آتی ہے؟ نہ دیکھنے سے آتی ہے، دیکھ کر نہیں آتی، نہ دیکھنے سے.
کون فرما رہے ہیں؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آنکھ جو ہے نا، حدیث میں آتا ہے عینان تزنیان، فرمایا کہ یہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ آنکھ کا زنا بالشہوت، کسی کو دیکھنا، بالشہوت گھورنا اور تکنا، تو اس نظر کو روکنا چاہیے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ جب بھی زندگی کا ایک اصول بیان کیا بزرگوں نے کہ جب کوئی کام کرنا ہے، کوئی کلام کرنا ہے، کوئی ملاقات کرنی ہے، تو ہمیشہ یہ سوچو کہ اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا نفس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، نفس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر جو نفس کے تقاضے کے لیے ہے، نفس کو خوش کرنے کے لیے، پھر کبھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو آنکھ کی مثال میں نے دی، اسی طرح زبان کی مثال کہ جب آدمی بات کرتا ہے نا، بات کرتا ہے، چند دوست مل کر بیٹھے بات کر رہے ہیں، چند رشتہ دار ہیں باتیں کر رہے ہیں، اب یہ زبان بہک جاتی ہے، یہ زبان قابو سے باہر ہو جاتی ہے، اور یہ زبان ایسی گفتگو کرنے لگتی ہے کہ جس کا بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے۔ لیکن آدمی کرتا ہے وہ باتیں، کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے کرتا ہے کہ ان باتوں کے کرنے سے اس کے نفس کو لذت اور مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو یہ اپنے نفس کی لذت اور تسکین کے لیے وہ گفتگو کیے چلا جاتا ہے، جس کے اندر اس کی بڑائی بھی ہوتی ہے، اس کا دعویٰ بھی ہوتا ہے، اپنی تعریف بھی ہوتی ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بننا بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ کیے چلا جا رہا ہے، کس لیے کیے چلا جا رہا ہے؟ کہ نفس کو لذت اور مزہ آ رہا ہے، اور یہ نفس کی خواہش کو پورا کر کے اس کی آبیاری کر رہا ہے، اس گناہ کے تقاضے کو بڑھا رہا ہے، اس کی جڑوں کو مضبوط کر رہا ہے۔ اسی میں غیبت بھی ہو رہی ہے، اسی میں جھوٹ بھی زبان سے نکل رہا ہے، اسی میں بہتان بھی ہے، اسی میں الزام بھی ہے، کسی کی عزت پر حملہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن کیونکہ نفس کو مزہ آ رہا ہے نا، تو یہ بولے چلا جا رہا ہے۔ تو کس لیے؟ نفس کو راضی کرنے کے لیے۔ اور نفس کون ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دشمن ہے، یہ دشمن ہے، یہ تو تمہارا نقصان کرانا چاہتا ہے، تمہارا کباڑہ کرانا چاہتا ہے، یہ تمہاری نیکیوں کو برباد کرانا چاہتا ہے، اور تم ہو کہ دشمن کا کہنا مان رہے ہو اور اپنے کو بڑا عقل مند سمجھتے ہو کہ ہم سے بڑا تو کوئی عقل مند نہیں ہے۔ تو لگتا ہے کہ اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کی بات کو نہ مانے اور نفس کی بات کو مانے، اللہ کو خوش نہ کرے، راضی نہ کرے، اپنے نفس کو راضی کرے۔ اسی طرح سے انسان سوچتا چلا جائے، بہت سی باتیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی کہ اپنی زندگی میں بہت سے کام ہم صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہمارے نفس کو لذت اور مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر نفسانیت ہوتی ہے، اس کے اندر شہوانیت ہوتی ہے، اس کے اندر شیطانیت ہوتی ہے، لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ مزہ آتا ہے، اور اس مزے میں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ گناہ کا علاج کبھی گناہ سے نہیں ہوتا، وہاں تو اس تقاضے کو پامال کرنے سے ہوتا ہے، اس کی مخالفت کرنے سے ہوتا ہے۔ کل بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جب نفس میں گناہ کے تقاضے پیدا ہوں، اب اس کا علاج کا وظیفہ نہیں ہے کہ تسبیح لے کر وظیفہ پڑھنے بیٹھ گیا، نہیں، وظیفہ اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج مخالفت نفس ہے کہ اب یہاں پر اپنے نفس سے کہہ دے کہ جان چلی جائے گی لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، کسی گناہ کے قریب میں نہیں جاؤں گا۔ تو مخالفت نفس علاج ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کوئی وظیفہ بتا دو تاکہ گناہ چھوٹ جائے، تو یاد رکھیے کہ ہر جگہ پہ وظیفے کام نہیں کیا کرتے کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے، طبیب کے پاس جائے اور طبیب کو جا کر کہے کہ کوئی مجھے جو ہے مقوی دوا دے دو، کوئی مفرح مجھے دے دو، کوئی مقویات مجھے دے دو، اور طبیب نفس پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ ارے بھائی تیرے اندر تو مادہ فاسدہ بھرا ہوا ہے، تجھے نہ کسی مفرح کی ضرورت ہے، نہ کسی مقویات کی ضرورت ہے، تجھے تو مسحل کی ضرورت ہے کہ تجھے پہلے مسحل دیا جائے، تیرے اندر کی پہلے صفائی کی جائے، مادہ فاسدہ تیرے اندر سے نکالا جائے، اس کے بعد کوئی مقویات یا مفرحات دی جائے گی تو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اسی طرح سے اگر یہ گناہوں کے تقاضے اور یہ نفسانی خواہشات اور اس کی پیروی، اس کی مثال کیا ہے؟ زہر ہے، زہر پوائزن، یہ زہر کھا رہا ہے، اندر زہر ہی زہر بھرا ہوا ہے، اوپر سے آتا ہے کوئی ذکر اللہ بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو، تو وظیفہ کیسے کام کرے گا
جب تک کہ وہ اندر کے زہریلے اثرات نہ نکلیں، جب تک کہ وہ گناہوں کا میل کچیل اندر سے نہ نکلے، اس کی صفائی تو توبہ سے ہوگی، استغفار سے ہوگی، مخالفت نفس سے ہوگی، وہ گناہوں کو چھوڑ کر ہوگی۔ اور ایک طرف تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، ایک طرف بد نظری بھی کر رہا ہے، ایک طرف تسبیح بھی ہاتھ کے اندر ہے، سود کا کاروبار بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، لین دین میں بھی گڑبڑ کر رہا ہے، اور تسبیح بھی ہاتھ میں اور ذکر بھی چل رہا ہے، تو یہ کیسا کام کر رہا ہے؟ پتہ چلا کہ اصل میں یہ اللہ کا کہنا نہیں مان رہا، یہ اپنے نفس کا، اپنے جی کا کہنا مان رہا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت نفر اللہ برقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر آدمی نے اپنے دو شیخ بنا رکھے ہیں، ہر آدمی نے اپنے دو شیخ بنا رکھے ہیں۔ فرماتے تھے کہ ایک شیخ تو وہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جس سے بیعت ہوا ہے، کس لیے؟ لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی فلاں جو شخصیت ہے نا، فلاں سے میں بیعت ہوں۔ اور اس کے اندر بھی نفس کا یہ قید ہوتا ہے کہ کسی مشہور زمانہ آدمی سے بیعت ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو کہے کہ فلاں جو شیخ ہے، اتنے بڑے اتنے مشہور آدمی ہیں، ان سے میں بیعت ہوں، چاہے کبھی نہ ان کا حال پوچھے نہ اپنا حال بتائے، بس ایک نام کے لیے بیعت ہو گئی۔ اور فرماتے تھے کہ ایک تو وہ شیخ ہے نا جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، لیکن دوسرا شیخ جو اس نے بنا رکھا ہے وہ اپنے نفس کو بنا رکھا ہے کہ بتانے کے لیے بتاتا ہے کہ وہ شیخ ہے، لیکن اس کی بات نہیں مانتا، بات اپنے نفس کی مانتا ہے۔ تو در حقیقت اس کا جو نفس ہے یہ اس کا شیخ ہے، وہ شیخ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بھائی میرا کوئی مرید نہیں ہے، میرا کوئی مرید نہیں ہے، میرا مرید وہی ہے جو میرا کہنا مانے، میرا مرید وہی ہے جو کہنا مانے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ چاہے غوث پاک سے جا کر بیعت ہو جا، تو کہنا نہ مانے تو فائدہ کیا ہے؟ جنید بغدادی سے جا کر بیعت ہو جا، اور اگر ان کا کہنا نہ مانے تو اس بیعت کا فائدہ کیا؟ تجھے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ تو یاد رکھیے کہ اس نفس کا جو علاج ہے نا، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کچھ بھروسہ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، کچھ بھروسہ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا۔ یہ جو نفس ہے نا، نفس یہ اپنا معتقد بناتا ہے، اپنا معتقد، اور جو اندر کی خرابیاں ہیں نا اس کو پردہ ڈالتا ہے، پردہ چھپاتا ہے، کوئی بات نہیں، معمولی بات ہے۔ تو بھائی بیماری تو چھوٹی سی بھی ہو نا، اس چھوٹی سی بیماری کو بھی اگر دبایا جائے، اس کا علاج نہ کیا جائے، وہ کسی بڑی بیماری کا پیش خیمہ بن جاتی ہے، وہ کسی بڑے مرض کو جنم دے دیتی ہے۔ اور جسمانی امراض میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی کوئی بیماری ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، کوئی کہے یار نزلہ کھانسی ہے کیا فرق پڑتا ہے، چھوڑ تو ٹھیک ہو جائے گا، کہتے نہیں کہیں زیادہ لمبا مسئلہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی ٹی بی نہ ہو جائے، کہ کوئی کھانسی پرانی نہ ہو جائے۔ تو جسمانی چھوٹے سے مرض میں بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ جسمانی مرض کا انجام کیا ہے؟ جب موت آتی ہے جسمانی امراض کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ گناہ جس کا تعلق انسان کے باطن اور قلب کے ساتھ ہے، اس کی روح کے ساتھ ہے، تو اس کے جسم کو موت آتی ہے، اس کی روح کو موت نہیں آتی۔ اس لیے وہ گناہ، وہ نافرمانیاں بعد مرنے کے بھی انسان کو پریشان کرتی ہیں، پھر بعد مرنے کی بھی چین نہیں آتا، کیونکہ روح کو موت نہیں آئی، جسم کو موت آ گئی، اور ان خرابیوں کا تعلق اس کی روح کے ساتھ تھا۔ تو اس لیے اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ زندگی کا یہ معیار بنانا چاہیے کہ بھائی میرے اس کام میں اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، اور میں یہ کام کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، نفس کو خوش کرنے کے لیے یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے کبھی آدمی کسی کو نصیحت کرتا ہے، لیکن اس نصیحت کرنے کے اندر خیر خواہی نہیں ہوتی، اس کی تضحیق ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کسی کی تضحیق اور تذلیل وہی کرتا ہے جو تکبر کا مارا ہوا ہوتا ہے، جو اپنی انا کا پجاری ہوتا ہے، جو اپنی انا کے بت کو پوج رہا ہوتا ہے۔
پھر وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ تضحیق و تذلیل کا برتاؤ کرتا ہے۔ بہت سے افسر ایسے ہوتے ہیں، بہت سے سیٹھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ مالک کی سیٹ پر بیٹھے ہیں اپنے ماتحت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور جب بات کرتے ہیں تذلیل اور تضحیق کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ارے جیسے تمہاری عزت نفس ہے اس کی بھی عزت نفس ہے، اگر وہ 10 15 20 ہزار کا ملازم ہے تو کیا ہوا؟ تم نے اس کے وقت کو خریدا ہے، اس کی عزت کو نہیں خریدا۔ تم کیسے اس کی عزت کو پامال کرتے ہو؟ اور اگر انسان کا یہی وتیرہ رہتا ہے تو اس دنیا کے اندر پھر انسان مکافات عمل سے گزرتا ہے، پھر اللہ اسے تذلیل اور تضحیق کا نشانہ بناتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو ذلت کے اندر مبتلا کرتا ہے، آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہے، تو پھر اللہ کا نظام ایسا ہے، اس نظام سے پھر انسان اپنے کو بچا نہیں سکتا۔ اس لیے کبھی اپنے ماتحت کے ساتھ تضحیق و تذلیل کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ آپ کا ملازم ہے تو اپنے وقت کو اس نے دیا ہے، 6 گھنٹے 8 گھنٹے کے لیے اپنا وقت دیا ہے، اس کے عوض میں آپ کا کام کرتا ہے۔ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ذلت کا برتاؤ کرو، حقارت کا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ تیزی کی گفتگو کرو، جس کے اندر سے نفرت جھلک رہی ہو، حقارت کی جھلک نظر آ رہی ہو۔ یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ کس چیز کا مرض ہے کہ اس کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے، یہ انا کا پجاری۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا، سیٹ اپنی دکان پر بیٹھا ہوا، ایک آدمی اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا، آفس سے باہر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہ میرے غلام ہے۔ وہ آپ کے غلام نہیں ہے، وہ آپ ہی جیسے انسان ہے، اور ان کی عزت اور احترام کرنا آپ کے ذمہ لازم ہے۔ کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کی تذلیل اور تضحیق نہیں کرنی چاہیے، ورنہ پھر اللہ کا نظام جب حرکت کے اندر آتا ہے پھر وہ انسان کو پیس کر رکھ دیتا ہے۔ پھر انسان روتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ کیونکہ یہ تو تکبر اور انا کا پجاری تھا نا، اس کے تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کا نظام جب حرکت میں آتا ہے تو بڑے بڑوں کو پیس دیتا ہے، پھر اس سے انسان بچ نہیں سکتا۔ عافیت اسی کے اندر ہے، حفاظت اسی کے اندر ہے کہ آدمی اس بڑائی کے بت کو اپنے اندر سے نکالے، اس حسد بو کینے کو اپنے اندر سے نکالے، اور چھوٹا بن کر رہے، چھوٹا بن کر رہے، کسی کی عزت نفس کو پامال نہ کرے، کسی کے ساتھ حسد کا برتاؤ نہ کرے، حقارت کا برتاؤ نہ کرے، نفرت کا برتاؤ نہ کرے۔ کیوں؟ یہ سب اپنے اندر کی خرابیاں ہیں، اپنے اندر کا بغض ہے جو باہر نکل کے آتا ہے۔ ارے بھائی، اکرام مسلم کا ہمیں سبق دیا گیا ہے، اور حق مسلم ہے کہ اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا جائے۔ ایک بھائی مسلمان کا حق ہے، اگر وہ غریب ہے تو کیا ہوا، اگر وہ کم پڑھا لکھا ہے تو کیا ہوا، اگر وہ مزدوری کرتا ہے تو کیا ہوا، لیکن اس کا حق ہے اس کا اکرام کیا جائے، اس کو احترام سے دیکھا جائے، احترام سے پکارا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آج آپ کے پاس اگر وہ ماتحت ہے، آپ کا منشی ہے، آپ کا ملازم ہے، آپ اس کے ساتھ تضحیق کا برتاؤ کریں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ورنہ پھر خدا کا نظام جب حرکت میں آتا ہے، اس نظام قدرت سے بچنا پھر انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو معاملہ ہے، میں بار بار یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، یہ معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ کی مخلوق سے اپنا جو برتاؤ ہے ہمیشہ وہ اچھا رکھنا چاہیے، اور دوسروں کو عزت اور احترام دینا چاہیے۔ کبھی کسی کی عزت نفس کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے، انسان ہے نا، ہو سکتا ہے کبھی غصے میں، کبھی جذبات میں، کبھی سامنے والے نے کوئی نقصان کر دیا، تو جذبات آ سکتے ہیں، لیکن اس کی تلافی کر لینی چاہیے، اس سے معذرت کر لینی چاہیے، اس سے معذرت کر کے معاملہ صاف کر لینا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، اور بچے تھے، 8 سال کی عمر تھی جب ان کی والدہ چھوڑ کر گئی، اور 10 برس آپ کی خدمت میں رہے، اور چھوٹے بچے تھے، گھر کے اندر آنا جانا تھا، لیکن کہتے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، کبھی نہ ڈانٹا، نہ کبھی کچھ کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال کے عرصے میں کتنی باتیں خلاف مزاج ہوئی ہوں گی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کتنی الطف، کتنی طبیعت کے خلاف باتیں ہوئی ہوں گی، لیکن وہی حلم، برداشت، درگزر۔ کہتے ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ فلاں جگہ کام کے لیے جاؤ، کوئی کام بتایا، تو صاف کہا کہ میں تو نہیں جاتا۔
میں تو نہیں جاتا. آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی ماتحت ہو، خادم ہو، اور اس کو کہا جائے کہ جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، اور وہ کہے کہ میں تو نہیں جاتا، تو خود سوچے کہ انسان کے تاثرات کیا ہوں گے. لیکن کہتے میرے دل میں تھا کہ جاؤں گا، لیکن کہہ دیا کہ میں نہیں جاتا. اور کہا کہ پھر میں وہاں سے چلا تو راستے میں کہیں بچے کھیل رہے تھے، میں بچوں کا کھیل دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور میری گردن پہ ہاتھ رکھا، اور میں نے پلٹ کے دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ انس تم وہیں جا رہے ہو جہاں میں نے تمہیں بھیجا ہے. اب یہ اخلاق کریمانہ ہے، اخلاق کریمانہ. اور اس کی کوئی جھلک، کوئی پرتو ہمارے اندر بھی تو ہونا چاہیے. ہم بھی تو اپنے نبی کے نام لیوا ہے نا، وہ نسبت ہمارے ساتھ بھی تو لگی ہوئی ہے نا. یا ہر کام آدمی غصے سے نکالنا چاہتا ہے؟ ملازم پہ بھی غصہ، ماتحت پہ بھی غصہ، بیوی پہ غصہ، اولاد پہ غصہ، سب پہ غصہ. آج یہی ہو رہا ہے، جس کو دیکھو وہ غصے کا مارا ہوا ہے، غصے کا مارا ہوا ہے. اور اس گرم دماغ کے ساتھ، اس جذباتیت کے ساتھ کبھی بھی یاد رکھیے کہ آپس کے تعلقات درست نہیں ہو سکتے. ہمیشہ آدمی پریشان رہے گا، پریشان رہے گا، کیونکہ یہ خود اپنا دشمن بنا ہوا ہے نا. اپنے آپ کو یہ پریشان کر رہا ہے، اس نے غصے کا بخار اپنے اوپر چڑھا رکھا ہے. اور جب غصے کا بخار چڑھا ہوا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بخار میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی پریشان ہوتا ہے نا. یہ غصے کا بخار ہے. اس غصے کے بخار کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے. عاجزی، تواضع، زاری، انکساری، نرمی، درگزر، حلم، برداشت، یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. نفس و شیطان کے مکائد سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دلوں سے حسد، بغض، کینے کو نکال دے. یا اللہ تکبر کو، بڑائی کو، عجب کو، خود پسندی کو ہمارے دلوں سے نکال دے. یا اللہ دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما. تزکیہ یا اللہ قلب کا، اصلاح نفس کا ہمیں اہتمام کرنے والا بنا. یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ادائے حقوق اور حفظ حدود کی ہمیں توفیق عطا فرما. اکرام مسلم کی یا اللہ توفیق عطا فرما. بھائی مسلمانوں کا یا اللہ احترام کرنے والا بنا، اکرام کرنے والا بنا. یا اللہ کسی کی عزت نفس کی پامالی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا نہ فرما. ہماری شامت اعمال سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں. یا اللہ ہر ابتلا سے، ہر آزمائش سے ہماری حفاظت فرما. ہر قسمی نعمتوں کی حفاظت فرما. نعمتوں میں یا اللہ برکت اور ترقی عطا فرما. یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما.
ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دستے نگر نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، کہ اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما۔ یا اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت کو ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما، سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، راحتیں عطا فرما، نعمتیں برکتیں عطا فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت کا نمونہ بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں، نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما۔ یا اللہ غیب کے خزانوں سے مدد فرما، یا اللہ اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما۔ یا اللہ دار القرآن کا قیام بھی آسان فرما، یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا وصول بھی آسان فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، جو خدمت کرنے والے، یا اللہ اپنے پاس سے بہترین اس کی جزا عطا فرما، دارین کی نعمتیں بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا